ایسے ہی ہے، آج آپ کے صف اول کے لوگوں میں سے ان کے خیالات کے اعتبار سے، ان کی شکل و شباہت کے اعتبار سے، ان کے جذبات کے اعتبار سے، ان کی وفاداریوں کے اعتبار سے کیا شناخت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ کس طرف سے پتہ چلتا ہے اس بات کا؟ اگر کسی کو ان کے اسلام پر شک ہو جائے تو شک کرنے کی پورے قرائن موجود ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ان یہودیوں کے بارے میں، بہت سوں کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ یہودی ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے وہاں پر پڑھا، اور یہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ ان مدارس سے، ان تعلیمی اداروں سے نکلے، اور باقاعدہ مسلمان علماء کے روپ میں انہوں نے خدمات انجام دینی شروع کی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں سے بعض لوگ بڑے بڑے مفتی بنے، اور بعض مفتیوں کے بارے میں آج بھی تاریخ میں ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو وہاں مفتی ہیں، آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس پر یہودیت کا الزام ہے، فلانا جو مفتی تھا فلانے گاؤں کا، فلانے علاقے کا، اس کے بارے میں یہ شک ہے کہ اس کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا، جیسے آج بھی یہاں پر ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنے لوگ داخل کیے، اور اس کا ایک طریقہ ہے اس کو پہچاننے کا۔ دیکھیں، جو شخص علم دین کا دعویٰ کرتا ہے اور جو شخص علم دین کی طرف منسوب ہے، تو امت کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اس کے علم کے آثار کم سے کم اس کی اپنی زندگی پر نمایاں ہونے چاہیے۔ اس امت نے 1400 سالوں میں ربانی علماء بھی دیکھے ہیں، اور غیر ناجی فرقے بھی دیکھے ہیں، اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والے لوگ بھی دیکھے ہیں۔ زندگیوں سے فیصلہ ہوا کرتا ہے، اسی لیے علماء کی زندگیاں بہت نمایاں اور ممتاز ہونی چاہیے کہ ان کے قول کا، ان کی حقانیت کا، ان کی درستگی کا، ان کے راہ راست پر ہونے کا، اس کا فیصلہ ان کی زندگیاں کر سکتی ہیں، ان کی باتیں نہیں کرتی۔ باتیں تو ہر بندہ کر سکتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک اچھی باتیں کر سکتا ہے، زندگیاں فیصلہ کرتی ہیں پوری۔ اسی لیے ہمارے یہاں حدیث کی روایات جب کی جاتی ہیں تو راویوں کے احوال بیان ہوتے ہیں، ان کے اقوال نہیں بیان ہوتے۔ ہماری رجال کی کتابوں میں راویوں کے اقوال نہیں بیان کیے جاتے، راویوں کے احوال بیان ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بیان ہوتی ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے معاصرین کیا کہتے تھے، ان کے بارے میں ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں عام لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے بڑے کیا کہتے ہیں، اساتذہ کیا کہتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ یہ کرائٹیریا امت مسلمہ نے رکھا ہے، اور اس پر وہ پرکھتی چلی آ رہی ہے۔ آج ہم سے یہ پیمانے بھی گڑبڑ کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم جن لوگوں سے دین سن رہے ہیں، اور آج ہم جن لوگوں کی دینی تشریح و تعبیر ہمارے کانوں میں ٹھونسی جا رہی ہے، ہم سن نہیں رہے، زبردستی ٹھونسی جا رہی ہے، اور ہمیں ان کی تشریح و تعبیر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے کہ جو خود ان کی زندگیاں ان کے دینی تصورات کے ساتھ کھلا ان کی زندگیاں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہوا جس کو تدخیر یعنی ایک طرح سے داخل کیا گیا، اور ادخال ہے کہ علماء کی صفوں کے اندر ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے جو ربانی علماء نہ ہو، جو مخلصین نہ ہو۔ دوسرے مرحلے میں روس نے ان ریاستوں کے ساتھ ایک ایسے تعلقات کی بنا رکھی جس میں ان کے یہاں رفاہی کاموں کو شروع کیا گیا۔ آج کل کے دور نہیں تھا کہ این جی اوز اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے کام کیا جاتا۔ زار روس کا زمانہ تھا، براہ راست ان ریاستوں کو بتایا گیا کہ آپ معدنی وسائل سے مالا مال ہیں، آپ کے ہاں پیٹرول ہے بھی صحیح، گیس ہے، قدرتی وسائل ہیں، اس سے آپ نکال نہیں سکتے، اپنے کام میں نہیں لا سکتے، ہم آپ کو نکال کر دیتے ہیں، ہمیں اجازت دیں، آنے دیجیے، اپنے معاشرے میں پھلنے پھولنے پھیلنے دیجیے، ہم آپ کا معیار زندگی بلند کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ تاجکستان ازبکستان کے ماحول سے نکل کر اس ماحول میں ان باتوں کو سمجھیے اور اس کو سنیے، اپنے نقشے کو سامنے رکھیں۔ کہا گیا کہ ہم آپ کا معیار زندگی بلند کریں گے، آپ کے قدرتی وسائل، آپ کی گیس، آپ کے پیٹرول، آپ کے کوئلے، آپ کی چیزیں اور آپ کے معدنیات سے ہم آپ نکال کر آپ کو دیں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ ہم تو خدمت خلق کے لیے آئے ہیں یہاں پر، آپ کا معیار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے تعلیمی ادارے بنانا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کی صحت کی ہمیں بڑی فکر ہے، ہم آپ کے لیے ہسپتال بنانا چاہتے ہیں، ویکسینیشن کی مہمیں چلانا چاہتے ہیں، اور یہ ساری مقصد آپ کا۔ اس دور میں آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ علماء منع کرتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ لوگ، یہ بھیڑیے، سرخ بھیڑیے تمہارے ملک میں داخل ہو گئے، آئیں گے تمہاری مرضی سے، جائیں گے اپنی مرضی سے، تم سے تمہاری قیمتی متاع لوٹ کر لے کر جائیں گے۔ علماء پر دقیانوسیت کا، علماء پر رجت پسندی کا، علماء کے اوپر پرانے زمانے کے خیالات کے حامل ہونے کا، نئی روشنی سے بے خبر ہونے کا، معتدل اور اعتدال پسند اور روشن خیال نہ ہونے کا، یہی باتیں روس کے اندر کی، یہی باتیں تاجکستان ازبکستان میں کی گئیں۔
کہا کہ یہ تو دشمن ہے ترقی کے، یہ خود بھی پسماندہ ہیں، خود بھی دقیانوس ہیں، اور ساری قوم کو پسماندہ اور دقیانوس رکھنا چاہتے ہیں. ان سے لوگوں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی ہے. دیکھو کیسی کیسی چیزیں لا رہے ہیں یہ لوگ، دیکھیں کیسے ہماری چیزیں نکال کر ہمیں دے رہے ہیں، دیکھیں کیسے تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں، دیکھیں کیسے صحت کے منصوبے چلا رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں روس کو اس مملکت میں پورے طور پر اندر داخل ہونے کا موقع ملا. لوگوں کو علماء کا دشمن بنا دیا گیا. آج پاکستان کے جو علاقے اپنی مشرقی روایات سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں، جیسے کوہستان ہے، یہاں پر اگر کوئی کوہستانی عالم بیٹھے ہوئے ہوں یا کوئی دیندار آدمی بیٹھے ہوں، کبھی ان سے پوچھیں کہ ان کے علاقوں کی صورتحال کیا ہے، اور وہاں پر این جی اوز اس وقت کیا کر رہی ہیں، اور مقامی آبادی روز بروز علماء سے کتنی متنفر ہو کر این جی اوز کے دامن میں جا رہی ہے کہ جو لوگ ہمیں پانی پلانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمیں ٹیکے لگانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے لیے کنویں کھودنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے پل اور سڑکیں بنانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، علماء کو ان سے کیا تکلیف؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا رستہ روکو اور اپنا معاشرہ ان کے حوالے مت کرو، اور اپنے معاشرے کی باغیں ان کے ہاتھ میں مت دو؟ آپ کے پاس صرف باتیں کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں لوگ، آپ لوگوں کی ہم صرف باتیں سنیں، وہ ہمارے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ اسرائیل کیسے قائم ہوا اور فلسطینیوں سے ان کی زمینیں کیسے خریدی گئیں، اور اس زمانے میں علماء کے فتوے کیا تھے جب فلسطینی اپنی زمینیں بیچ رہے تھے یہودیوں کو، علماء کیا کہہ رہے تھے، اور اس کے جواب میں اس زمانے کے روشن خیال لوگ ہمیں کیا کہہ رہے تھے. جب ہم کہہ رہے تھے زمینیں مت بیچو، جائز نہیں ہے زمینیں، فتویٰ دیا ہندوستان کے علماء نے، فتویٰ دیا یہ زمینیں بیچنا جائز نہیں ہے. یہودیوں کو تو کہا گیا آپ کوئی سوشلسٹ ہیں، آپ لوگ یہ ملکیت، اسلام میں ملکیت کے تصور کو نہیں مانتے. ایک آدمی مالک ہے اپنی زمین کا، اس کی مرضی ہے یہودی کو بیچے یا عیسائی کو بیچے. آج یہ ریاست انہی زمینوں کے اوپر قائم ہے. یہی حال تاجکستان میں ہوا. تو روس کو نفوذ کا موقع اس میں ملا، اور اس نے اتنا نفوذ پا لیا اور لوگوں کی اتنی اس نے پورے معاشرے کی اپنے ہاتھ میں گرپ لے لی کہ اس کو اپنی فوجیں داخل کرنے میں کوئی تعامل اور کوئی مزاحمت ہی پیش نہیں آئی. بڑی آسانی کے ساتھ اس کی فوجیں داخل ہوئیں، اور یہ دوسرا مرحلہ تھا پہلے مرحلے کے بعد. تیسرے مرحلے میں علماء کی باقاعدہ نسل کشی شروع ہوئی. چن چن کر علماء کو مارا گیا، اور آپ حیران ہوں گے جو طریقے آزمائے گئے، بالکل مستند اوتھینٹک ذرائع سے آپ اس کی معلومات کیجیے. علماء کو لے جا کر باقاعدہ کشتیوں میں بٹھا کر بھری ہوئی بڑے بڑے جہازوں میں بٹھا کر جہازوں کو ڈبو دیا گیا. سائبیریا میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا. علماء کی ایک جماعت نے، جو لوگ نکل کر آئے، بتایا سائبیریا کے برف زاروں میں لے جا کر زندہ چھوڑ دیا گیا. اور وہ وہاں پر اگر اتنا وہ برفستان ہے کہ اگر وہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، کھڑے ہو جائیں تو ادھر ہی جم جائیں. جو رک گئے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ چلتے رہیں. اگر چلتے رہیں گے تو جسم کی حرارت سے زندہ رہیں گے. کھائیں گے کیا؟ کہتے ہیں ادھر ہی چلتے چلتے، جیسے سائبیریا کا ماحول ہے، وہ اوپر برف جمی ہوتی ہے، نیچے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، اسے مکہ مار کر اس میں سے پانی توڑ کر برف کا نیچے سے زندہ مچھلیاں پکڑ کے زندہ مچھلیاں کھاتے تھے اور چلتے رہتے تھے. اگر رکتے ہیں تو جمتے ہیں. اور اس حال کے اندر گرتے پڑتے کچھ مر گئے، کچھ وہیں دفن ہو گئے، کچھ اس برف زار جہنم سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے یہ پوری داستان بیان کی ہے. اور یہ واقعہ تک موجود ہے ریکارڈ کے اوپر کہ علماء کو 2 علاقوں سے ٹرینوں کے اندر بٹھایا گیا. ایک ٹرین وہاں سے بھری گئی، دوسری ٹرین یہاں سے بھری گئی، اور دونوں کو ایک ہی پٹری پہ چلایا گیا. اور جب وہ ٹرینیں پوری رفتار کے ساتھ چلتی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی ہیں تو سارے کے سارے وہاں کٹ گئے. کچھ ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے، باقی مر گئے. یہ تک واقعہ وہاں پر نسل کشی کے لیے پیش آئے. اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہوا، آپ ترکی میں کیا ہوا، مصطفیٰ کمال نے کیا کیا، یہ حسنی مبارک نے کیا کیا، اور یہ حافظ الاسد نے کیا کیا. آپ کبھی اس کی داستان اٹھا کے دیکھیں. 40 ہزار 45 ہزار لوگ ایک دن کے اندر شہید کیے گئے ہیں. دینداروں کے مدرسوں پر بمباریاں کی گئی ہیں. یہ سارا کچھ اس کے ذریعے سے پورے معاشرے سے ان کے نفوذ کو ختم کیا گیا. پورے معاشرے سے ان کی گرپ، جو بندہ ان کے خیال میں ان کے قابو میں نہیں آتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا. یہ تیسرا مرحلہ تھا. چوتھے مرحلے کے اوپر کچھ اقدامات، جب ظاہر بات ہے علماء ختم ہو گئے اور تجارت معیشت ان کے ہاتھ میں آ گئی، رفاہی کام ان کے ہاتھ میں آ گئے، خدمت ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو جو اقدامات کیے گئے وہ 7 بڑے بڑے اقدامات ہیں جو میں آپ سے عرض کروں. پہلے مرحلے میں قرآن پر پابندی لگائی گئی. قرآن پر پابندی، باقاعدہ مصحف پر پابندی. کوئی یہ قرآن پاک کا یہ نسخہ کوئی انسان اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، اس کا کوئی صفحہ نہیں رکھ سکتا تھا، اس کی سطر لکھ کر نہیں رکھ سکتا تھا. بالکل پوری کی پوری پابندی. آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی تھیں تو یہاں کراچی سے لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک چھاپ کر وہاں پر لے جائے گئے تھے. تو کیا ضرورت تھی؟ اگر قرآن چھاپ کر ایک مسلمان ملک میں لے جایا جا رہا ہے
بضاعتنا ردت الینا. اور اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ مصحف چھپ کر بت کدہ ہندوستان سے بخاری اور مسلم کے دیس میں جا رہا ہے. اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں. بخاری اور مسلم کی اولادوں کو ہندی مسلمانوں کی جانب سے مصحف کے تحفے جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمہارے ہاں سے ہمارے ہاں آیا تھا. اور وہ یہی کہ قرآن کے الفاظ کے اندر کہ بضاعتنا ردت الینا, ہماری پونجی ہمیں لوٹائی جا رہی. اس کے بعد رسم الخط کو تبدیل کیا گیا. یہ فارسی رسم الخط میں لکھا کرتے تھے, فارسی رسم الخط عربی رسم الخط ہی ہے. اس کو رشین بنایا گیا تاکہ نئی نسلیں کسی بھی صورت میں قرآن کو پڑھ نہ سکیں. کوئی عربی کتاب, کوئی قرآن و حدیث کی چیز اگر ان کے گھروں کے اندر موجود ہے تو یہ اس کو سمجھ نہ سکیں. حجاب اور نقاب پر خواتین کے باقاعدہ پابندی لگی. اور آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں کہ پولیس والے چوراہوں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے جو لڑکیوں, بچیوں اور ماؤں کے چہروں سے نقاب نوچتے تھے اور کینچیاں ہاتھ میں رکھتے تھے, لمبے بالوں کو کاٹتے تھے. یہ منظر آپ دیکھیں کہ اسلامی ملک میں بچیوں کے چہروں سے نقاب نوچے جا رہے ہیں, اور جس کے لمبے بال نظر آ رہے ہیں, کٹے ہوئے بال نہ ہو, اس کے بال کانوں تک کاٹے جاتے تھے. چوراہوں کے اوپر چٹیاں پڑی ہوتی تھی کٹی ہوئی, اور نقاب پڑے ہوئے ہوتے تھے نچے ہوئے. یہ باقاعدہ یہ منظر ان چوراہوں پر دیکھا گیا. وہاں پر اخلاقی بے راہ روی کو اس حد تک عام کر دیا گیا تھا. ایسی تعلیمات ہیں, آپ اس زمانے کے نصاب کی کتابوں میں پڑھ لیں کہ اگر تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم کھانا کھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے. اگر تمہیں پیاس لگتی ہے تو تم پانی پیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے. اگر تمہیں نیند آتی ہے تو تم سوتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے. تو اگر تمہارے جسم میں کوئی شہوانی جذبہ پیدا ہو تو اس کو پورا کرتے ہوئے تمہیں شرم کیوں آتی؟ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ جس طرح تم اپنے جسم کے باقی ضروریات پوری کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی, تمہیں اس میں کوئی جھجک نہیں ہوتی, تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ بچوں کو پڑھایا جاتا تھا, یہ نصاب کا حصہ تھا. اس زمانے کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. موسیقی کی ترویج 5-6 چیز تھی. گھر ایک باقاعدہ سرکاری ریڈیو تھا جس کا لائسنس لینا ہر فرد کے لیے لازمی تھا, اور ایک ریڈیو سیٹ. اس زمانے میں ٹی وی آیا نہیں تھا. ہر گھر میں ایک ریڈیو سیٹ رکھنا, اس کا لائسنس لینا وہ ضروری قرار دیا گیا تھا, اور 24 گھنٹے وہ ریڈیو آن رہے گا. اگر پولیس والا آپ کے گھر کی گشت کے دوران دیکھے کہ آپ نے ریڈیو بند کیا ہوا ہے تو یا آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے اس بات کے اوپر. اس پر موسیقی سارا دن چلتی تھی, بےہودگی اور بد اخلاقیاں چلتی تھیں سارا کا سارا دن. پوری چونکہ اس قوم کے مزاج کو مکمل بدلنا تھا اور اس کے لیے بڑی سخت محنت کی ضرورت تھی. یہ محنت شاید امریکہ اور لندن میں ضرورت نہ پیش آئے کسی کو, لیکن یہاں چونکہ اسلام بالکل راسخ تھا ان کی جڑوں کے اندر, اس کو وہاں سے وہ کھینچ کر نکالنا چاہتے تھے. اس سے یہ موسیقی کی ترویج جا بجا. آپ اپنے معاشرے کے ساتھ ان سارے اقدامات کو ریلیٹ کرتے چلے جائیے, ایک فرق کے ساتھ کہ جبر کے ذریعے اس کو کرنا, چونکہ نتائج نہیں نکلے اس لیے اب جبر کے ذریعے کام نہیں ہو رہے, برضا و رغبت کیے جا رہے ہیں, اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے. جبر نے نتائج نہیں دیے ہیں, اصل میں جبر کے نتائج دیکھ لیے جن لوگوں نے دے کر دیکھے تھے. اب آپ کو یہ چیزیں شوگر کوٹڈ, آپ کو اس کو چینی میں لپیٹ کر دیا جا رہا ہے, اور آپ خود برازا اور رغبت کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر. کسی کو آپ پر مسلط ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. شراب کو اتنا عام کیا گیا تھا کہ اس زمانے کے اخبارات بتاتے ہیں کہ سوڈے کی بوتل جو ہے 4 روبل کی تھی اور شراب کی بوتل 2 روبل کی تھی. آج کل پیپسی ہوتی کتنے کی ہوتی؟ 10 روپے کی ہوتی ہے نا, 20 روپے کی. یعنی پیپسی کی بوتل 20 روپے کی تھی اور گویا شراب کی بوتل 10 روپے کی تھی. اور یہ فضائل بھی سنائے جاتے تھے کہ یہاں بڑی سردی ہے, سردی میں جسم کو گرم رکھنے کے لیے شراب بڑی ضروری ہے, اور معدے کو تقویت پہنچاتی ہے, جسم کو گرم کرتی ہے, یہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے. اتنا عام کر دیا گیا تھا, گلی گلی کے اندر وہ چیز موجود تھی, وہ گھر گھر کے اندر پہنچ گئی. حرام چیزوں کو عام کر دیا گیا. 7ویں چیز تھا جس میں خنزیر کا گوشت اور ساری وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں ان کو بازاروں میں عام اور انتہائی سستا. کہتے ہیں اتنا سستا تھا خنزیر کے گوشت کا کباب سمرقند و بخارا میں کہ اس سے زیادہ کھانے پینے کی کوئی چیز سستی نہیں تھی. اور اگر ذبیحہ کر کے کوئی بندہ, ذبیحے کی اجازت نہیں تھی, کوئی چوری چھپے کہیں پر ذبیحہ ہو اور اس کا گوشت بازار میں پہنچے تو وہ اتنی ہوش ربا قیمت تھی اس کی کہ کوئی آدمی اس کو خریدنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. اس سے لوگ بس ویسے ساری چیزیں جب اس کی تائید میں ہو چکی تھی تو پھر سور کا گوشت کھانے میں بھی کسی کو کوئی تعامل نہیں تھا. وہاں عام سور کے گوشت کے کباب پورے سمرقند و بخارا کے بازاروں میں عام بھنتے تھے, جیسے آج ہمارے ہاں دوسرے گوشت کباب اور باربیکیو بھن رہا ہوتا ہے. یہ پورا کا پورا ماحول بنا دیا گیا. اس ماحول میں آپ یقین کریں کہ بچوں سے اسکولوں میں بچوں کو
اساتذہ کو KGB کو رپورٹ دینی ہوتی تھی کہ اس سال کی رپورٹ بتاؤ کہ تمہارے کلاس میں کون سا بچہ ہے جس کو بسم اللہ آتی ہے یا اس کو الحمدللہ آتی ہے یا اس کو عربی کا کوئی جملہ آتا ہے. اس بچے کا نام KGB کو دینا استاد کی ذمہ داری تھی, اور جیسے ہی اس کا پتہ چلتا تھا اس کے سارے گھر والے پابند سلاسل, اس کا باپ تو عام طور پر پھانسی چڑھا دیا جاتا تھا اس بات. یہ خود وہاں کے علماء, وہاں کے لوگ بتاتے ہیں. آپ کبھی یہ داستان کسی بوڑھے سے سنے وہاں کے, جس نے وہ دور دیکھا ہو یا اپنے باپ سے اس نے سنی ہو, یہ ساری کی ساری باتیں. ان حالات میں بھی وہ لوگ مسلمان رہے ہیں. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان پابندیوں کو اپنے اوپر لے آئیے, تھوڑی دیر کے لیے. ان حالات کے اندر بھی وہ لوگ مسلمان رہے ہیں. پوچھا وہاں کے علماء سے لوگوں نے, ایک بہت بڑے عالم یہاں پر گئے تھے, انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ میں نے وہاں کے مفتی سے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیسے قرآن و حدیث کے عالم رہ گئے اس کے باوجود. اس نے کہا کہ میرا والد جو تھا وہ عالم تھا, اور میرے والد نے جیسے ہی یہ آیا انقلاب, سرخ انقلاب آیا, تو میرے والد نے اپنے آپ کو ایک جاہل انسان بنا دیا, اور وہ ایسے کوئی مشہور عالم نہیں تھا کہ اس کی علم کی شہرت ہوتی. تو میرے والد کو ناخواندہ لوگوں کی فہرست میں لکھا گیا, اور چونکہ سوشلزم آ گیا تھا تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سرکار کی ملکیت ہو گئی تھی. تو میرے والد 18 گھنٹے سرکاری کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا کرتے تھے, اور 18 گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد جب گھر آتے تھے تو آتے ہی مجھے پڑھایا کرتے تھے. کہتے مجھے گھر کے اوپر آ کے پڑھاتے تھے. کہتے جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد گھر, جب یہ تو میں بڑا ہو گیا تو مجھے خود پڑھانا شروع کر دیا, میں سمجھ گیا تھا. جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد, جب میں اسکول میں اپنی پڑھائی سے واپس آتا تھا اور میرے والد گھر پر آتا تھا, ان کو نماز پڑھنی ہوتی تھی, تو میری ماں سے کہتے تھے کہ اس کو کسی اور کام میں لگاؤ, اس کو چائے پلاؤ, اس کو باورچی خانے میں بٹھاؤ, میری نظروں سے اچھل کرو تاکہ میں چپکے سے نماز پڑھ لوں. تو کہتے ہیں مجھے میری ماں ادھر ادھر کرتی تھی, میرا باپ نماز پڑھتا تھا, کیونکہ جب میں گھر کے باہر کھڑا ہوتا تھا تو ایک پولیس والا آتا تھا, مجھے 2 ٹافیاں دے کر پوچھتا تھا کہ بیٹا تیرا باپ نماز پڑھتا ہے گھر کے اندر؟ تو میں کہتا تھا کہ نہیں پڑھتا, کیونکہ میں نے تو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں تھا. اور اس کی تک آ کر گھروں پر جانچ ہوتی تھی کہ تیرا باپ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, اور تیرے گھر بچوں سے باقاعدہ پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہو. تو پوچھا کہ پڑھاتے کیسے تھے, بچوں کو پڑھایا کیسے, کلمہ کیسے سکھایا یا قرآن کیسے سکھایا. اس حال کے اندر بھی کچھ لوگ عالم بنے, پڑھنے پڑھانے کا ایک نظام اندرون خانہ چلتا رہا. کہنے لگے ہمارے اس عالم نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ہم نے ایک ہال بنایا, اور اس ہال کے چاروں طرف کمرے بنائے, چاروں طرف, اور اس ہال میں 6 مہینے کا کھانا پینا اور خشک چیزیں ذخیرہ کی گئیں, اور استاد اور شاگرد قرآن پڑھنے پڑھانے والے اس کے اندر چلے جاتے تھے, اور جہاں سے اس کو بند کرنا ہوتا تھا وہاں پر لکڑی کا فریم لگایا جاتا تھا. لکڑی کے فریم کے باہر الماری لگائی جاتی تھی, اور اس الماری میں شراب کی بوتلیں رکھی جاتی تھیں, اس کے اندر بے راہ روی کی تصویریں رکھی جاتی تھیں, اور اس باہر کے کمروں کا سارا ماحول ایسے بنایا جاتا تھا جیسے یہ انتہائی بدقماشوں کا گھر ہے. تو جب اس گھر پہ چھاپا پڑتا تھا کبھی, یا لوگ تفتیش والے آتے تھے تو چاروں طرف کمرے دیکھتے تھے تو ان کو گندی تصویریں نظر آتی تھیں, گندے رسالے نظر آتے تھے, ان کو شراب کی بوتلیں نظر آتی تھی. تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان باہر کے کمروں کی دیواروں کے پیچھے ایک ہال ہے, اور اس ہال میں علماء اور طلبہ بیٹھ کر قرآن پاک یاد کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں وہاں قرآن یاد کر 6 مہینے کے, اور مائیں انہی گھروں کے اندر 6 مہینے اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی تھی, وہ دیواروں کے پیچھے ہوتے تھے. 6 مہینے کے بعد ایک وہ بچہ جو ایک حرف عربی کا نہیں پڑھ سکتا تھا, اس کو 6 مہینے بعد نکالا جاتا تھا, تو بعض پورے قرآن کے حافظ ہوتے تھے وہاں سے. اس طریقے سے انہوں نے اس کو محفوظ رکھا. آپ بتائیں کوئی اور مذہب ایسی مزاحمت کر سکتا ہے اپنے بچاؤ اور اپنے بقا کے لیے؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آزمائشیں کسی مذہب اور پر آتی تو اپنا وجود اور اپنی بقا قصہ پاری نہ ہو جاتا. اسلام کے قلب و جگر پر جو حملے ہوئے ہیں اور اسلام کو کھرچ کر لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی جو کوشش ہوئی ہے, اس کے باوجود وہ ریاستیں آج پھر آزاد ہیں, اور پھر ان ریاستوں کے اندر علماء کی آمد و رفت ہے. آج پھر وہاں پر, یہ ہمارے کراچی کے کتنے احباب وہاں پر مدارس چلا رہے ہیں ان ریاستوں میں, کرغستان میں, ادھر ادھر لوگ پڑھ رہے ہیں, ان کے بچے پڑھنے کے لیے ہمارے مدارس میں بھرے ہوئے, پوری دنیا میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. 70 سال کی, میں جبر کی آپ کو یقین کیجئے پوری تفصیلات نہیں بتا سکا. اگر آپ پوری تفصیل سامنے ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر بھی دین زندہ, پھر بھی وہاں پر اسلام زندہ, پھر بھی وہاں پر قرآن زندہ, پھر بھی وہاں پر لوگ مسلمان, باوجود ان ساری کوششوں کی. سخت جان ہے یہ مذہب, اللہ کا فیصلہ, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے طے کیا ہے کہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اللہ فرماتے ہیں خود نازل کیا ہے, حفاظت بھی میں خود کروں گا. اور تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
جس نے نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سارے ادیان پر، سارے نظاموں پر، ساری ترتیبوں پر محمد عربی کا کلمہ اور اس کا نظام غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد عربی کو بھیجا اس لیے، بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ ان پھونکوں سے چراغ نہیں بجھائے جاتے۔ یہ ہر دور میں اہل عزیمت نے، اہل علم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے دین کے معاملے میں۔ اگر دین کا پیغام پہنچانا قابل گردن زدنی جرم ٹھہرے تو اس کو قبول کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ اگر اس جرم کے اوپر اگر کسی دور کے علماء نے، کسی بھی دور کے علماء نے اس آزمائش کے مقابلے میں خاموشی کا فیصلہ کیا اور انہوں نے طے کر لیا کہ بس اب دور نہیں رہا دین کی بات کرنے کا، اب دور نہیں رہا قرآن کا پیغام پہنچانے کا، اب دور نہیں رہا محمد عربی کی باتیں پہنچانے کا، اگر یہ فیصلہ کسی دور میں ہوا تو یقیناً وہ قیامت کا زمانہ ہوگا جب امت پر تکلیف ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یعنی مکلف نہیں رہے گی امت اس کے بعد، تب یہ فیصلے ہوں گے۔ جب تک لوگوں نے آنا ہے، زمانے نے آنا ہے، یہ بات چلے گی اور بڑھے گی آگے، ہر دور میں یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ اور علماء نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ جل جلالہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی شہادت و قبول فرمائے۔ مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر آپ سب کے جذبات ہمیں معلوم ہیں۔ میں جیسے ہی یہ خبر مجھے پہنچی، میرے دل میں یہ جو ساری تاریخ میں نے آج آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تازہ ہو گئی میرے سامنے، اور ایک افسوس کے ساتھ ساتھ دل سے ایک کلمہ، ایک شکر کی ایک کیفیت برآمد ہوئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی تک یہ نمونے اور یہ مثالیں اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کا ہونا، ان مثالوں کا ہونا باعث افسوس نہیں ہے، باعث افسوس ان مثالوں کا ختم ہو جانا ہے۔ جس دن یہ مثالیں ختم ہو جائیں گی، آپ چراغ رخ زیبا لے کر ان حق گو علماء کو ڈھونڈیں گے کہ جو دین کی بات بغیر کسی لالچ کے کہیں، جو دین کی بات بغیر کسی خوف کے کہیں، جو دین کی بات بغیر کسی لیت و لال کے کہیں، جو کسی رتب و یابس کے بغیر کہیں۔ آپ سوچیں اگر امن ہو جائے، علماء کی زندگیوں کو تو امن مل جائے، کوئی ان کو نہ مارے، کوئی ان کو نہ شہید کرے، مگر وہ حق بات کہنا چھوڑ چکے ہوں، ان کے منہ سے سرکار کی باتیں نکلتی ہوں۔ آج ہے شام کے اندر یہ جو قتل عام ہو رہا ہے شام کا اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ مفتی عام نے اس کی اجازت دی ہے؟ ہم اتنا دل سے اس کا احترام کرتے تھے، مجھے نہیں پتا تھا، نام جانتے، سعید رمضان البوتی معروف عرب عالم دین ہے، اور ہم ان کی کتابیں پڑھتے تھے، یہاں ایک عقیدت رکھتے تھے ان کے ساتھ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس طرح ہے معاملہ۔ اور جب یہ جبر کا دور آیا اور یہ آج روز یہ نصیری اس وقت لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے شام میں، تو مفتی عام نے کہا کہ باغی ہیں اور ایک باغیوں کو مارنا جائز ہے حکومت کے لیے۔ تو یہ چیزیں، یہ قلم اور یہ کتاب اور یہ علم اور یہ ان کی حرمت کا پاس رکھنا، ان کے تقدس کا، یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ اس امت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ سے ایک آخری بات میں عرض کروں، بات ختم کروں، بات طویل بھی ہو گئی، موضوع ہی ایسا تھا۔ آپ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان علماء کو بہت سنا ہے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے حضرت مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا ہوگا، آپ میں سے بہت سن۔ آپ لوگوں نے حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا ہوگا۔ آپ نے مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا ہوگا۔ آپ نے مفتی جمیل خان صاحب شہید مرحوم کو بھی دیکھا ہوگا، اور مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب کی تو یہ مسند ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، انہی کے حوالے سے ساری چیز میں انہوں نے تو یہ قیمت ادا کی آپ تک پیغام پہنچانے کی، اور تو ان کا کوئی جرم نہیں تھا، یقینی بات ہے۔ ان کی زندگی کے پر فرد جرم عائد کریں تو سوائے ان باتوں کے جو آج آپ سے ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور جرم نہیں تھا۔ کسی کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین نہیں تھا، کسی کے ساتھ کوئی اور مزاحمت نہیں تھی، ان کی دعوت میں تو کسی کے ساتھ ٹکراؤ بھی نہیں تھا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں تھی، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں تھا، ایک قرآن کا بیان تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو اس کا مطلب سمجھانا تھا، دین کی حقانیت کا بیان تھا۔ پیغام پہنچانے والا تو پیغام پہنچانے کی اتنی بڑی قیمت ادا کرے۔ آپ کو یاد ہے مولانا یہاں پر کہا کرتے تھے، اللہ غریق رحمت کرے، آج نئے سرے سے مجھے یاد آتے ہوئے بہت زیادہ، یہاں پر اسی نشست پر آپ نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آپ کے پاس ہم لوگ جو آتے ہیں تو اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں تو اپنے بچوں پر آخری نگاہ ڈال کر نکلتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قیمت ہمیں ادا کرنی ہے۔ جو لوگ آپ کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ اس کی قیمت کیا ہے اور کیا ادا کرنی پڑے گی، لیکن یہ قیمت ادا کرنے پر وہ تیار ہیں۔ آپ جو پیغام پہنچانے والا تو یہ قیمت ادا کر رہا ہے، سننے والے نے کیا کیا؟ یقین جانے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جس طرح نبی آواز لگائیں گے نا،
یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کہتا ہے کہ نبی قیامت کے دن اللہ کی دربار میں دہائی دیں گے. نبی یا اللہ میری اس قوم نے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے، اگر میں ترجمہ نہ کروں اور ترجمانی کروں، میری اس قوم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. میری اس قوم نے جس کتاب کو میں نے تک ان کو پہنچایا اس نے اس کو سینے سے نہیں لگایا. اگر یہ شہید علماء قیامت کے دن اپنی خون آلود داڑھیوں اور خون آلود لباس کے ساتھ اٹھیں اور آپ سے پوچھیں کہ تم تک دین کی بات پہنچانے کے جرم بے گناہی پر ہم نے تو یہ قیمت ادا کی، تم نے کیا کیا؟ اس پیغام کے ساتھ کیا اس بات کے ساتھ کیا جو تم تک پہنچی؟ کیا اتنا رائے گاں تھا ہمارا خون کہ یوں بہہ گیا بس وہ سڑکوں کے اوپر بغیر کسی حساب کے، اور تمہیں بات کہنے کے لیے نیا بندہ آ گیا سامنے، ایک چلا گیا دوسرا آ گیا، تم نے کہا چلو یہ ایک گیا دوسرا آئے گا دوسرا جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے بالکل یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، کسی کے جانے سے نہیں بند ہوگا. جو بھی جائے گا اس کے بعد اللہ اسے بہتر کو لا کر بٹھائے گا، اور اللہ اس نظام کو اور بھی زیادہ چلائے گا، اور اس کو اسی کی قربانی کی برکت سے اور اونچے لوگ اس میں لگائے گا. لیکن کیا کہنے والے کے بعد سننے والے کے ذمے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے کبھی اس کو سوچا ہے کہ سننے والوں کے ذمے کیا ہے؟ وہ اس آزمائش کو کتنا شیئر کرتے ہیں، وہ اس آزمائش میں کہاں تک سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو آپ سے اور تو کوئی مطالبہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اس مملکت خداداد میں ان انفرادی واقعات کے علاوہ ہٹ کر اللہ کا بڑا شکر اور سب اس پر ادا کیجئے کہ ریاستی جبر نہیں ہے، ریاستی تشدد نہیں ہے. آج آپ سے نماز پڑھنے پر مواخذہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے پر مواخذہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پلیٹ فارمز کا جو پیغام ہے ہم اس کی روح کو نہیں سمجھے ابھی تک ہمارا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ ایک شرکت اور سامع کی حیثیت سے کہ ہم سنتے ہیں، سننے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس پیغام کو اپنا پیغام دیکھیں. یہ جگہ جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں یا جس طرح ہماری اور دوستوں کی جگہیں ہیں، ایک فرد کی ایک جماعت کی محنت کتنے لوگوں تک بات پہنچانے کا باعث بنتی ہے. آج یہ القرآن کورسز نیٹ ورک ایک محنت ہے. اگر آپ میں سے ہر فرد کے دل میں یہی درد پیدا ہو جائے، اس شہر کے یہ جتنا مجمع آج میرے سامنے بیٹھا ہے، آپ کتنے خلاف معمول اتنا بڑا مجمع ہے، اور خدا جانے اندر کتنی ہزاروں خواتین ہوں گی اندر، مسلسل میں دیکھ رہا ہوں جوق در جوق جا رہی ہیں، اور ہزاروں خواتین اندر کہ اگر آج ہم میں سے ہر فرد حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ والا درد اپنے دل میں پیدا کر لے اور اپنے آپ کو اتنا ہی ذمہ دار سمجھ لے جتنا وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے. ہم سے تو اس قربانی کا مطالبہ بھی نہیں جو ان سے، اور ان کے ساتھ جو جس انجام سے ان کو دوچار کیا گیا اس سے تو ہمیں وہ خطرہ بھی نہیں عام لوگوں کو. یہ سعادت تو علماء کی قسمت میں ہے زیادہ تر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی سعادت مند موت ان کے لیے لکھی ہے. اور اگر ہم اس درد کو صرف پیدا کریں اپنے دل میں اور مشنری انداز میں اس بات کو پہنچائیں. دیکھیں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ مولانا کی محنت کا جو رخ تھا وہ اتنا صحیح تھا کہ باوجود وہ اتنا پرامن ہونے کے، باوجود وہ اتنا پولائٹ اور نرم ہونے کے، باوجود وہ اتنا کسی سے ٹکراؤ اور مزاحمت کے باوجود اپنے اہداف حاصل کر رہا تھا، اور بات وہاں تک پہنچ رہی تھی اور پیغام عام ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو رستے کی رکاوٹ سمجھا گیا. جو لوگ اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک بے دین ملک بنانا چاہتے ہیں، وہ ان محنتوں کو رکاوٹ سمجھتے ہیں. آپ اس محنت کو اتنا پھیلا دیں، آپ اس محنت کو اتنا آگے لے جائیں، اور ایک ایک فرد اپنی جگہ پر پوری جماعت بن جائے، اور جو کام دین کے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ایسے کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو جائے کہ لوگ مایوس ہو جائیں. اس کو آج لوگ ان چراغوں کو ٹمٹماتا ہوا سمجھتے ہیں، جب بھی اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اسی چیز کو پھونک مارتے ہیں جس کو آپ بجھانے کی امید رکھتے ہیں. ان ٹمٹماتے چراغوں کو اہل باطل سمجھ رہے ہیں کہ بجھایا جا سکتا ہے پھونک مار کے، اس لیے یہ پھونکیں ماری جا رہی ہیں. یہ ایک ایک زندگی کا چراغ جو گل ہو رہا ہے، یہ پھونکیں اس لیے ماری جا رہی ہیں. آپ اس کو اتنی اسپرٹ کے ساتھ اور اتنی سٹیم کے ساتھ اوپر اٹھائیے، اور اتنا اس کو اپنا مقصد زندگی بنائیے، اور اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر لیں کہ لوگ مایوس ہو جائیں آپ سے. وہ سمجھ لیں کہ یہ بات اس معاشرے میں نہیں ہو سکتی ہے. مائیں اور بہنیں بھی اس بات کو، ان ماؤں بہنوں میں زیادہ ایک مشنری جذبہ ہوتا ہے، اور وہ جس طریقے کے ساتھ بات پہنچاتی ہیں. آپ اس قرآن کے پیغام کو، اہل حق علماء کی بات کو، ان کی تشریح و تعبیر کو اپنی زندگیوں میں پورے طور پر لائیں. اس کو ان شہداء کے خون کا حق سمجھیے.
ان کے خون کے ساتھ اس کو وفاداری سمجھیں، اور اس دعوت کو اتنا عام کر دیجئے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں، اس کے لیے ایسا اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے جان پیش کریں، اپنی مال پیش کریں، اپنے اوقات پیش کریں، اپنی ہر چیز اس کے لیے پیش کریں، اور کہیں کہ اور اس کو اون کریں، اس بات کو اپنا کام سمجھیں، اس کو کہ یہ میرا کام ہے اور میں نے اس کو کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس معاشرے میں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یقین جانیں کہ فقط شاید ایک طبقے کی قربانیوں سے سارا معاملہ نہیں حل ہوتا۔ اس ایک دیکھیں، آپ فرق سمجھیے، علماء تو مصر میں بھی شہید ہوئے، علماء تو ترکی اور الجزائر میں بھی شہید ہوئے، علماء تو میں نے بتایا آپ کے سامنے وسطی ریاستوں کے سارے احوال رکھے، کیوں علماء کی شہادتوں نے وہاں رنگ اس طرح نہیں لایا، دین تو بچ گیا لیکن معاشرے سے دین کیوں رخصت ہوا؟ کیونکہ عوام نے ساتھ نہیں دیا، عوام نے سمجھا یہ ان کا غم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کے ہاں تو کسی درجے میں شاید بچت ہو گئی ہو، عوام کے گھروں سے تو دین ہی رخصت ہو گیا، مکمل طور پر ان کی نسلیں مسلمان نہیں رہی۔ آج جو یہ جو محنتیں ہیں ساری کی ساری، یہ اس دین کو زندہ رکھنے اور آپ کی اولادوں کو قیامت تک مسلمان رکھنے کی کوشش ہے در حقیقت، کہ آپ کے گھروں میں قیامت تک دین رہے باقی، آپ کی اولادیں مسلمان رہیں۔ یہ کوشش یک طرفہ نہیں ہو سکتی کہ ایک طبقہ ایسی کوشش کرے گا، دوسرا طبقہ صرف سامع ہوگا، دوسرا طبقہ صرف لسنر ہوگا، وہ آئے گا سنے گا اور جائے گا، اور وہ اس کے اندر اپنے کسی کنٹریبیوشن کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں چلے گا معاملہ۔ میں آپ کو واضح بتاؤں، اس میں سے آپ میں سے ہر فرد کو ایک ذمہ دار کی اور اپنی ذمہ داری کی تعیین کرائیں، اپنی تشکیل کرائیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، اور اپنے آپ کو پیش کریں کسی ایسے فرد کے سامنے جس پر آپ کو اعتماد ہو، اور اس سے پوچھیں اس محنت کے اندر کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں، اور اس میں مسابقت کریں، اس میں آگے بڑھیں، ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کم سے کم ہمیں جن لوگوں کی قربانیاں اور جن کی عظیمت کی داستانیں آج ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آج اس پر ہم دل گرفتہ ہیں، یہ کم سے کم اس کا آخری حق ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ آج کی نشست مولانا کی شہادت کے بعد ایک خصوصی نشست ہے، اور آج ہم نے آپ حضرات کا وقت بھی زیادہ لیا ہے، لیکن آپ حضرات بھی جو ہے یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے۔ عدنان بھائی کی فکر انگیز گفتگو کے بعد ہمیں اب کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ معاشرے میں ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کردار ادا کرنا ہے۔ کچھ اعلانات ہوں گے، وہ آپ سنتے ہوئے جائیں، اور مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی جائے گی، وہ بھی آپ سنیں اور پھر اس کے بعد اپنی تائید کے ہاتھ اٹھائیں۔ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے داماد مولانا محمود صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بھی 5 منٹ کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی آپ سنتے ہوئے جائیں۔ اس کے علاوہ بھائی یہ ابھی آپ نہ بانٹیں، ابھی نہ بانٹیں۔ یہ اس سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ آج جو نئے آنے والے حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ باہر القرآن کورسز کے کاؤنٹر پر اپنے موبائل نمبر رجسٹر کروا دیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی یہاں پروگرام ہوتے ہیں اور جتنے بھی یہاں کورسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اعلانات بذریعہ SMS آپ کو مل جایا کریں۔ آج کا درس قرآن تو پیورلی SMS پر ہوا ہے ہمارا، الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا درس قرآن حسب معمول دوسری اتوار کو ہی ہوگا، ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ماہ کے دوسرے اتوار کو ہوگا۔ اور میری تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ داعی قرآن کا کردار ادا کرتے ہوئے ہر گھر تک جو ہے فہم قرآن و حدیث کی اس دعوت کو پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ حضرات اور خواتین کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ میری اندر بیٹھی ہوئی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ سکون سے بیٹھے رہیں، اس لیے کہ باہر جو ہے رش بہت ہو رہا ہے اور ابھی نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک اہم اعلان رجوع الی القرآن کے حوالے سے، یہاں الحمدللہ جتنے بھی اعلانات ہوتے ہیں وہ فہم قرآن اور رجوع الی القرآن کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں، اور اسی چیز نے باطل قوتوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ آپ سنیں
انشاءاللہ تعالی امسال خواتین کے لیے رمضان المبارک میں روزانہ قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ تفسیر شہر کے تقریباً 30 سے 40 مراکز میں منعقد ہوگا، اور ہر جگہ کا ٹائم انشاءاللہ تعالی ایک ہی ہوتا ہے، وہ صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک کا۔ تو یہاں خواتین جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان سے میری گزارش رہے گی کہ شہر کے یہ جو مراکز، مختلف مراکز میں جو یہ پروگرام ہوں گے، تو وہ اس طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے کہ شہر کے ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی سینٹر آپ کو مل جائے گا۔ یہاں مرد حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی خواتین کو اس طرف متوجہ کریں، اور خلاصہ تفسیر کی جو مرکزی کلاسز جو ہوں گی وہ یہیں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوں گی۔ پچھلے سال یہاں القرآن کورسز سینٹر میں جو خلاصہ تفسیر کی کلاسز منعقد ہوئی تھیں اس میں الحمدللہ بہت ساری ڈاکٹرز، بہت ساری پروفیسرز، بہت ساری پرنسپلز، اور الحمدللہ پڑھی لکھی خواتین کا جم غفیر تھا، اور انہوں نے پورے ماہ جو ہے یہاں شرکت کی ان نشستوں کے اندر، اور فہم قرآن کے حوالے سے جو نو ہاؤ ہے وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے حاصل کیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس بار جو ہے مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون کی برکت سے آپ اس کاز کو جو ہے عملی اعتبار سے اور مزید منظم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دینی مدارس کی طالبات و عالمات کے لیے ایک اعلان ہے کہ ہر سال القرآن کورسز کے تحت یہاں 25 روزہ فن خطابت کلاسز ہوتی ہیں القرآن کورسز سینٹر میں۔ ہماری یہ طالبات اور عالمات، ان کے لیے یہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ عالمات ہو جاتی ہیں تو چونکہ ان کی ٹریننگ جو ہے اس حوالے سے نہیں ہوئی ہوتی، تقریر کرنے کی یا درس قرآن دینے کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، تو ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس زنگ آلودگی کو دور کرنے کے لیے یہ والی نشست منعقد کی جاتی ہے، اور یہ پریکٹیکل ہوتی ہے ٹوٹلی۔ میں وہ حضرات جو نماز کے حوالے سے فکر مند ہیں ان کے لیے یہ اعلان کرتا چلوں کہ قرطبہ مسجد میں انشاءاللہ 1:30 بجے آپ کو جماعت مل جائے گی، اور 1:45 بجے عثمانیہ مسجد وہ بھی بالکل قریب ہے، وہاں نماز مل جائے گی، اور تقریباً 1:45 اور 2 کے درمیان معہد الخلیل کی مسجد میں بھی نماز ہوتی ہے، وہاں آپ کو نماز مل سکتی ہے۔ اس لیے جماعت کے حوالے سے بالکل پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ تربیت گاہ معلمات کی کلاسز بھی انشاءاللہ تعالی یہاں القرآن کورسز سینٹر اور بہادر آباد میں 23 تاریخ سے 23 جون سے شروع ہوں گی۔ اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ناظرہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے 6 ماہ کا، وہ ناظرہ قرآن کریم پڑھی ہوئی جو ہے خواتین کو یہ کورس 6 ماہ کا کروایا جاتا ہے، تاکہ ہر گھر، ہر محلے کے اندر جو ہے اس قسم کے قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کے مکاتب کھل جائیں۔ آسان ترجمہ قرآن کے لیے ہر ماہ اعلان ہوتا ہے۔ آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے، کاسٹ ٹو کاسٹ ہے، انتہائی آسان اردو میں ہے۔ آپ تمام حضرات اور خواتین اس کو اپنے جو ہے معاشرے کے اندر رواج دیں، اپنے لوگوں میں جہاں گفٹس وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، گفٹس کے لیے سب سے بہترین جو ہے صورت یہ آسان ترجمہ قرآن ہے۔ ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ جامعہ معہد الخلیل کے ہمارے حضرات نے الخلیل اسلامک اسکول کے نام سے ایک اسکول شروع کیا ہے، جس میں چھوٹے بچوں کی تربیت جو ہے دینی ماحول میں کی جاتی ہے۔ پری پرائمری سے پرائمری لیول تک کی کلاسز وہاں ہیں، اور ان کا نیا کیمپس کوکن سوسائٹی بہادر آباد میں جمعیت پنجابی سوداگران کے دفتر کے پیچھے جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کو داخل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ہر ماہ یہاں دعا ہوتی ہے ان کی رہائی کے لیے، ہمیں ان کی رہائی کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرے بہنوئی اور زینب حاجیانہ کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ عبد الرحمن صاحب جو خون کے کینسر میں مبتلا ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، اور ممتاز حقانی صاحب ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے۔ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً
6 سال درس قرآن یاد دیا تو 56 بیانات انہوں نے کیے. اس میں سے بیشتر بیانات جو ہے وہ 4 CDs کی صورت میں یہاں باہر اسٹال، 5 CDs کی صورت میں یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے. آپ حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ سارے فکری اور موضوعاتی دروس ہیں یہ، اور ایسے موضوعات پر دروس ہیں کہ جو آج کل ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر جو شکوک و شبہات اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے بھرپور جوابات ہیں. تو آپ بار بار ان دروس کو سنیں تاکہ ہماری ٹریننگ ہو اور دشمنان اسلام کے سامنے ہم ان کے شکوک و شبہات کے جوابات دے سکیں. مولانا محمود صاحب کی 5 منٹ کے خطاب سے پہلے میں قرارداد پڑھتا ہوں. آپ قرارداد کو غور سے سنیں اور پھر اس کے بعد اس کی تائید کے لیے ہاتھ اٹھائیں. قرارداد. پچھلے ماہ درس قرآن و حدیث کے بعد جب داعی قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دہشت گردوں نے مولانا اور ڈرائیور سمرین خان کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا. مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 گارڈز بھی شدید زخمی ہوئے. اس وقت سے لے کر تاحال حکومت کی سرد مہری کے ہمارے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے. شاید دہشت گردوں نے یہ گمان کیا ہے کہ کراچی میں جید علماء اکرام کو شہید کر کے اور ان کی زندگیوں کے چراغ گل کر کے وہ قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو خاموش کر دیں گے، اور وہ مجالس و محافل جو رجوع الی القرآن اور ہمارے نوجوانوں میں فہم قرآن و حدیث کا شعور بیدار کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں ان پر تالے لگوا دیں گے. یہ ان دہشت گردوں کی بھول ہے. مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون کی برکت سے یہاں بیٹھا ہوا ایک نوجوان داعی قرآن بن چکا ہے اور اپنے محلے اور مسجد میں اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد اپنی زندگی کا مشن اور نصب العین بنا چکا ہے. سیکولر NGOs اور دین دشمن قوتیں یہ نہ سمجھیں کہ علماء اکرام کو شہید کر کے وہ ان سلسلوں کی تالہ بندی کر دیں گے، بلکہ القرآن کورسز کے اجتماع میں بیٹھا ہوا ہر کارکن اپنی زندگی کی بازی لگا کر اشاعت قرآن و حدیث کے اس چمن کی آبیاری کرے گا. شاعر کہتا ہے یہ بازی جان کی بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے. ہر گھر سے دائی نکلے گا، تم کتنے دائی مارو گے. اور شاعر یہ بھی کہتا ہے کٹھن ہے منزل صبر و رضا صحیح اور لیکن یہ ٹھان لی ہے کہ اسی راہ سے گزرنا ہے. قرآن و حدیث کے پروانوں کا یہ جم غفیر حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مولانا شہید اور دیگر علماء اکرام کے قاتلوں کو گرفتار کرے اور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے پس پردہ دین دشمنوں کے جو عزائم ہیں ان کو بے نقاب کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے. آپ حضرات اور خواتین کو یہ قرارداد منظور ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کریں. جزاکم اللہ. میں مولانا محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پر 5 منٹ کے لیے آ کر اپنی معروضات پیش کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. حضرت کی شہادت
ہم سب کے لیے بڑا صدمہ ہے عام طور پر کسی بڑی شخصیت میں کوئی ایسا نمایاں پہلو ہوتا ہے جو اس پوری شخصیت کی زندگی پر حاوی ہوتا ہے، لیکن حضرت شیخ عبوری شہید رحمہ اللہ اتنے ہماجیت کمالات کے حامل تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کون سے کمال پر گفتگو کی جائے۔ اللہ نے آپ کو شفقت اور محبت کا ایک خاص وصف عطا کیا تھا۔ آپ کے پاس کتنا بھی پریشان حال آتا، چند لمحوں میں وہ انتہائی اطمینان، سکون اور فرحت محسوس کرتا، اور ایسی فرحت اور ایسا اطمینان اور سکون اسے نصیب ہوتا جس کا تصور اب نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ساتھ بھی حضرت کا یہی معاملہ تھا۔ کسی موقع پر میں اگر پریشان گھر میں آتا تو میری پریشانی دیکھ کر حضرت کوئی ایسی بات فرما دیتے کہ فوراً وہ پریشانی دور ہو جاتی، اور مجھے پھر اپنے سینے سے لگاتے مسکرا کر فرماتے کہ بیٹا جی پریشان نہیں ہوتے۔ حقوق کی ادائیگی، بچوں کے حقوق ہوں، بیوی کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، یہ حال تھا کہ ان کی ادائیگی کا، کہ میں سوچتا ہوں کہ ایک صحیح سالم انسان شاید ہی ان حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہو جو حضرت شہید رحمہ اللہ معذوری کی حالت میں ادائیگی کا خیال رکھتے تھے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت ہر سال خود بائی روڈ گاڑی خود ڈرائیو کرتے تھے اور پنجاب رشتہ داروں کو ملنے جاتے تھے، اور اکثر فرماتے رہتے تھے کہ میں خود بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ مجھے ہمت عطا فرمائے اور میں یہ ادائیگی کرتا رہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب سفر ہوتا ہے تو سفر میں کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جس سے فطری طور پر پریشانی ہوتی ہے، تو اس پریشانی میں بھی خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف متوجہ کرتے، اور فرماتے کہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ وہ کام کروا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا تھا، وہ پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ اور پھر فرماتے کہ اللہ نے شاید ہی کوئی ایسی نعمت ہو جو مجھے عطا نہ کی ہو، اور اب تو میری اللہ سے ایسی دوستی ہو گئی ہے کہ میں اگر مذاق میں بھی کوئی چیز مانگوں تو وہ بھی اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ امت کا درد اور فکر حضرت کے دل میں جو تھی، میں نے خود حضرت کو کئی دفعہ دیکھا، چونکہ تہجد کی نماز حضرت گھر میں پڑھتے تھے تو ایسے روتے تھے کہ بعض اوقات ہچکی بن جاتی تھی، اور سارا دن کے جو معمولات تھے وہ درس قرآن کی تیاری، تفسیر کے لکھنے لکھانے میں یا کالم لکھنے میں، یا اس کے علاوہ کاروبار کی دیکھ بھال تھی، وہ اگرچہ میرے اوپر ڈال دی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یوں لگتا تھا کہ حضرت اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ علمی میدان میں آپ جانتے ہیں کہ تدریس کے میدان میں انتہائی قابل اور لائق مدرس تھے، اور تصنیف و تالیف کے حوالے سے حضرت قلم کے شاہ سوار تھے، اور خطیب ایسے مہذب اور شائستہ زبان و بیان کے انتہائی
منصفانہ انداز سے گفتگو کرتے تھے. آپ کی اس گفتگو اور اس انداز سے، اس خطابت کے اس انداز سے اور اس درس سے پوری دنیا سراب ہوتی تھی. مجھے حضرت علقمہ بن قیس کوفی رحمہ اللہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے جو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو قریب سے دیکھا تو صحابہ کرام ایسے تھے جیسے چشمے ہوتے ہیں. تو ان میں کوئی چشمہ 10 آدمیوں کو سیراب کر رہا ہے، کوئی 30 کو، کوئی 100 کو، کوئی 50 کو. لیکن فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو اگر پوری دنیا آ جائے تو اس کو بھی سیراب کر دے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو پوری دنیا کو سیراب کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں میں ٹھیک اسی طرح حضرت شیخ پوری شہید رحمہ اللہ تھے کہ ان کی آواز سے اور ان کے گفتگو سے، ان کے دروس سے پوری دنیا سیراب ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی. آپ جانتے ہیں درسقرآن.com کے ذریعے لاکھوں لوگ اس کا وزٹ کرتے اور اس درس قرآن کو سنتے ہیں، اور یہ حضرت کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے. حضرت کی شہادت جیسا کہ ابھی الطاف بھائی نے بتایا، یہاں تقریباً 1 بجے شہادت ہوئی، اور کتنی وہ تو اعلیٰ مقام پر شہادت کی وجہ سے پہنچ گئے. اور اس شہادت کے بعد ہم نے عصر کے وقت جب حضرت کے اوپر اور کپڑے ڈالنا چاہے تو اسٹریچر سے حضرت کو اتارا تو خون یوں بہنے لگا جیسے بالٹی میں اگر پانی ہو اس کو انڈیل دیا جائے. اور یہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حضرت کو قبر میں رکھا گیا. تو قبر میں بھی خون جاری تھا. وہ مولانا کے بیٹے عثمان کا ہاتھ لگا تو وہاں سے پھر خون جاری ہو گیا. تو حضرت کو تو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا بڑا نقصان ہو گیا. اور یہ ایسا نقصان ہے کہ بظاہر اس کی تلافی نظر نہیں آتی. یہ میں حضرت کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ ہم جیسے صحیح سالم انسان وہ کام نہیں کر سکے جو معذوری کی حالت میں حضرت کر گئے. آپ کی زندگی نہ صرف صحیح سالم انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے بلکہ یہ معذورین کے لیے بھی آئیڈیل ہے. دینی میدان ہو یا دنیاوی میدان ہو. آپ چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی تھے، تو کاروباری حوالے سے بھی الحمدللہ اللہ نے نوازا ہوا تھا، دین کے حوالے سے بھی. لیکن حضرت کو شہید کر کے دشمن شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آواز بند ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں. اللہ کی قسم یہ آواز بڑھتی جائے گی. ایک نہیں، اب ہزاروں شیخو پوری پیدا ہو چکے ہیں. اللہ نے ان سے اتنا کام لیا ہے، اور جس نہج پر وہ کام کر کے گئے ہیں کئی ہزار شیخو پوری پیدا ہو چکے ہیں. اور زندہ مثال آپ کے سامنے حضرت سید عدنان کاکا خیل موجود ہیں. بس صدمہ تو ہے. ہم تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک مشفق باپ سے اور مشفق مربی سے اور ایک عالم ربانی سے محروم ہو گئے. بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو علوم و فیوض ہیں ان سے پوری دنیا کو سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. چونکہ نماز کا ٹائم بالکل قریب ہو گیا، میں عدنان بھائی سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں. مختصر سی دعا فرمائے. نماز کے وقت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رفع درجات کے لیے دعا فرمائے. اللہ جل جلالہ ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. شہادت
شہادت کو اس طرح قبول فرمائے جس طرح ربانی علماء کی شہادتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ان کے درد اور ان کے غم کو عام کرے, ہر دل کے اندر ان کے درد کو پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے بے شمار لکھوں کھا جانشین پیدا کر دے جو ان کی آواز کو چار دانگ عالم میں ہر وقت چلاتے رہیں انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب اسلامیوں کے مددگار بندے, خدا اور نبی کے وفادار بندے, یتیموں کے رانڈوں کے غم خوار بندے, رہے کفر و باطل سے بیزار سارے, نشے میں مئے حق کے سرشار سارے, جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے.